تو تصحیح کا مفہوم تو واضح ہو گیا ہے، تصحیح کا مفہوم، اور اس سے پہلے تماثل، تداخل، توافق، تباین، دو عددوں کے درمیان تماثل، دونوں عدد ایک جیسے، ایک ہی عدد دو جگہ، تداخل چھوٹا عدد بڑے عدد کو تقسیم کر دے، اور توافق تیسرا بڑا عدد دونوں کو تقسیم کرے، اور تباین دونوں عدد کسی سے تقسیم نہ ہو، یہ ہو گیا۔ اور تصحیح کا مفہوم بھی واضح، یہاں تصحیح کے معنی لغوی الگ ہیں وہ، اور یہاں پر کیا ہے، یعنی کسر کو ختم کرنا، کسر کو، ہاں، چھوٹی سے چھوٹی گنتی، چھوٹے سے چھوٹے عدد میں، کم سے کم عدد میں ہر شخص کو پورا حصہ دینا، ہر وارث کو پورا حصہ دینا، چھوٹی سے چھوٹی گنتی میں ہر وارث کو پورا حصہ دینا بغیر کسر کے۔ تو ایک سوال پہلے ہوا تھا، وہ موجود ہے، یعنی کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ تو اس کے کچھ اصول ہیں، تو سب سے پہلے مخرج سے حصہ لکھ لو، سب سے پہلے مخرج سے حصے دیے جائیں گے، یہ واضح ہے نا، یہ مخرج سے حصہ دینا، یہ دے لیں گے، دینا ہی ہے، ہر ایک کا حصہ فرض، اور فرض کے بعد مخرج، اور مخرج سے ہر ایک کا حصہ، پہلا کام تو یہ ہونا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرو گے، جس فریق پر کسر ہے اور توافق ہے تو عدد رؤوس کا وفق لیں گے، سب سے پہلے مخرج سے لکھ لو، مخرج سب سے پہلے مخرج سے کر لو یہاں، ٹھیک ہے، مخرج سے حصے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو دوسرا کیا ہے، جس فریق پر کسر ہے، ساتھ ساتھ لکھتے چلو تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے، جذب کرتے جاؤ، جس فریق پر کسر ہے، اور کیا دیکھو گے، اور توافق ہے، کس میں توافق ہے، سہام اور رؤوس میں، سہام اور رؤوس کا معاملہ ہے، پہلے مثال تھی سہام اور رؤوس میں، تو سہام اور رؤوس میں چاہے یہاں توافق ہے، سہام اور رؤوس بریکٹ میں کر دیں تاکہ ذہن میں رہے، سہام و رؤوس، سہام اور رؤوس، جس فریق پر کسر ہے، سہام اور رؤوس میں توافق ہے، تو کیا کرو گے، عدد رؤوس کا وفق، عدد رؤوس کا وفق کیسے ہوگا، یعنی اس کا مطلب لکھ دیں، لکھ لو، یعنی یا بریکٹ میں، یعنی جس بڑے عدد سے سہام اور رؤوس تقسیم ہو رہے ہیں، اس سے رؤوس کو تقسیم کر دیں گے، یہ اس کا مفہوم ہے توافق کا، یہی ہے نا توافق کا مفہوم، سہام اور رؤوس میں توافق ہے، یعنی کسی بڑے عدد سے دونوں تقسیم ہو رہے ہیں، کسی بڑے عدد سے دونوں تقسیم ہو رہے ہیں، تو اس عدد سے کس کو تقسیم کرو گے، کس کو کرو گے، رؤوس کو اس عدد سے رؤوس کو تقسیم کر دو گے، کیا جی، جس بڑے عدد سے سہام اور رؤوس دونوں سہام اور رؤوس تقسیم ہو رہے ہیں، سہام اور رؤوس تقسیم ہو رہے ہیں، توافق کی تعریف کیا ہے، تیسرا بڑا عدد دونوں کو تقسیم کرے، تو وہی تعریف ہے یہاں،
جس بڑے عدد سے سہام اور رؤوس دونوں تقسیم ہو رہے ہیں اس عدد سے رؤوس کو تقسیم کرو گے، بس مفہوم اس کا. یعنی تو وقف تو لے لیا کافی ہے، وہ تعریف بتا دی ہے، وقف لے لو یعنی جس بڑے عدد سے دونوں تقسیم ہو رہے ہیں اس سے عدد رؤوس کو وقف کر دو، عدد رؤوس کو تقسیم کر دو، تو اسی کا مفہوم لکھ دیا ہے. وہی ہے یعنی رؤوس یعنی توافق کی تعریف. ہو گیا یہ. اچھا تیسرا لکھو. اگر ایک ہی جگہ کسر ہو رہی ہے تو اس کے وفق سے اصل مسئلے یا اول میں ضرب کریں گے اور اسی سے اصل مسئلے سے ملے ہوئے حصوں میں ضرب. ہو گیا. ہم لکھیں تو تم بھی لکھ لو اتنی دیر میں، زیادہ وقت مت لگاؤ. ہو گیا یہ. تو ادھر ایک صفحے پر لکھو، یہ دوسرے صفحے پر جو ہے ایک کرو مثال لکھو. اب ستہ بنات، ستہ بنات. اب ادھر دیکھو، اب لکھنے والا کام بعد میں کر لینا، یہاں سے بھی دیکھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لکھنے والا کام چھوڑ لو، اگر نہیں لکھ سکے وہ ساتھ ساتھ لکھو تو ٹھیک ہے، جب بولے تو پھر سنو اس کے بعد. تو اب دیکھو حصہ دے دو، چھٹا اسبا دونوں، اور صرف چھٹا اولاد ہے، اور اس کو 2/3 اور مخرج کیا ہوا 6. یہ تاخیر کریں گے تو یہ بہت غلط بات ہے. یہ سبق آدھے چلا گیا، آدھا ختم ہو گیا، وقت بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد کیا سمجھ میں آئے گا؟ خاک آ گیا، بےوقوفی کرنے سب. 6 میں اس کو 1، اس کو 1، اس کو 4 ہو گیا. اب دیکھو کیا کرنا تھا. سب سے پہلے مخرج سے حصے دیے جائیں گے، ہے مخرج سے حصے. پھر اس کے بعد جس فریق پر کسر ہے اور توافق ہے سہام اور رؤوس میں، سہام اور رؤوس میں توافق ہے تو عدد رؤوس کا وقف لیں گے. تو یہ دوسرا نمبر دیکھ لو. کسر، یہاں کسر نہیں ہے. باپ اور ماں میں جہاں ایک ہی ہے کسر نہیں ہوگی، یہ طے ہے. جہاں ایک ہیں باپ ماں زوج وغیرہ ایک ہیں، وہاں کسر ہونی ہی نہیں ہے. جتنا حصہ ملے گا پورا پورا. یہاں 6 بنا 4 حصہ، 6 بنا 4 حصہ کسر ہو رہی ہے، پورا پورا ملے گا؟ نہیں ملے گا، کسر ہو رہی ہے. اور کیا ہے؟ توافق ہے سہام، یہ سہام اور رؤوس ہو گئے ہیں نا. سہام یہ پہلے والے میں دیکھ لینا، پہلے والے میں. اور یہ رؤوس، یہ رؤوس ہیں یہ. تو سہام اور رؤوس میں توافق ہے، 2 سے بھی تقسیم، 2 سے بھی تقسیم. تو کیا کرو گے؟ عدد رؤوس کو تقسیم کر دو. جس بڑے عدد سے دونوں تقسیم ہو رہے ہیں اس عدد سے عدد رؤوس کو تقسیم کر دو. توافق نہ جانتے ہو تو بھی کیا کرنا ہے؟ جس بڑے عدد سے دونوں تقسیم ہو رہے ہیں سہام بھی رؤوس بھی، تو عدد رؤوس کو اس سے تقسیم کرو. 2 سے تقسیم کرو، کتنا آیا؟ 3. یہ آیا؟ ہو گیا. ہاں. اب اس کے بعد کیا کرو گے؟ اسی سے کہا گیا اگر ایک ہی جگہ کسر ہو رہی ہے، ایک ہی جگہ کسر ہو رہی ہے اور توافق ہے کسر، اور اس کے تو کیا ہے کسر ہو رہی ہے تو اس کے وفق سے. وفق کب آئے گا؟ جب توافق ہوگا. وفق کب آئے گا؟ جب توافق ہو تبھی آئے گا. اور توافق نہیں ہے تو پورا عدد، توافق نہیں ہے تو پورا عدد. تو اس کے وفق سے کیا کرو گے؟ یہ وفق آیا، اس سے کیا کرو گے؟ اصل مسئلہ ہے یہ، اصل مسئلے میں ضرب، اصل مسئلے میں ضرب. 7 18. اور اسی سے جس سے اصل مسئلے کو ضرب دیا، اسی سے، یہ ہے نا، اسی سے. ہاں. اور اسی سے
हाँ इसी 3 से असल मसले 6 से ये मिले हुए हिस्से हैं, 6 से ये मिले हुए हिस्से हैं, इनके हिस्सों में ज़रब। हो गया। अब देखो जहाँ कसर हो रही वहीं का मामला होगा। अब में तो कस पहले भी नहीं हो रही थी, अब भी नहीं। में भी पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं। अब 3 हिस्सा मिलेगा 18 में से, 18 में से 3 बनात, 6 बनात का 12, 6 बनात का तो 1 बिंद का 2 क्या, नहीं अमल 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 1 बिंद का 6 से 6 बनात का 12 है, तो बनात से इसको जो हिस्सा इनको मिल रहा है उसको तकसीम करो, ये अमल है। 6 बनात से 3 से नहीं, 3 तो हिसाब बनाने के लिए लिया गया है लेकिन बनात हैं 6, बनात 6 हैं 6 बनात को 12 हिस्सा तो 1 बिंद का, तो 6 से इसको तकसीम, तो हर बिंद को 2 हिस्सा हो गया ये। तो ये इसके साथ हो गया। और अगर औल वाला है और अगर तवाफुक नहीं है तो असल, और तवाफुक नहीं है तो क्या करोगे, तवाफुक नहीं है तो पूरे अदद से असल मसले, और या औल रहेगा तो औल में ज़रब और बकिया अमल, और बकिया अमल। तवाफुक है तो वफ़ ले लेंगे, तब ज़रब करेंगे असल मसले में या औल में। और अगर तवाफुक नहीं है तो पूरे अदद रूस से असल मसले में ज़रब। कोई मिसाल देगा है? इसको हम ये मिटा दो, लिख लो, लिखो अब लिख लो अब और यहाँ सबा बनात कर देते हैं, सबा बनात। तो वही हिस्सा वही मिला। इसका हिस्सा मखरज क्या बना 6, इसको 1, इसको 1, इसको 4। अब देखो कसर एक ही जगह है बनात में, लेकिन और तवाफुक नहीं है, तो क्या करेंगे, पूरे अदद रूस से असल मसले में ज़रब, पूरे अदद रूस से असल मसले में ज़रब, 7 छक्का 42। और इसी से असल मसले से मिले हुए हिस्सों में, इसी से असल मसले से मिले हुए हिस्सों में ज़रब। हो गया, ज़रब हो गया। जो अमल है, जो लिखा है उसके मुताबिक अमल। अब देखो 28 है 7 बनात का, 28 हिस्सा तो 1 बिंद का, क्या करोगे, 7 से इसको अदद रूस से इसको तकसीम, 7 चौक 28, हर बिंद को 4। तो देखो ये तस्हीह हो गई, हर एक का पूरा हिस्सा मिल गया। और तस्हीह का अदद क्या है, ये है तस्हीह का अदद क्या है 42, ये तस्हीह का अदद है। और ये क्या है, इसको आमतौर से मज़रूब बोलते हैं। और ये क्या है, असल मसला। ये क्या है, असल मसला, मज़रूब जिसे असल मसले में ज़रब दिया है, मज़रूब। तो उसको ये तस्हीह का अदद यानी 42 वो छोटे से छोटा अदद है, कम से कम गिनती है, छोटा सा अदद है, जिससे हर शख्स को पूरा हिस्सा मिलेगा। इससे छोटा नहीं मिल पाएगा। बड़ा तो होगा लेकिन बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए। और अच्छा दूसरा और कोई ले आओ, ये उसूल सामने है, लिखो। ज़ौज उख्तैन ले अब या और उख्तैन और ज़्यादा कर दें, नहीं उख्तैन ले अब है तो कसर नहीं हो, कसर अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसी को हल कर लो, इसको भी हल कर लो, देख लो। अब हल करके देखो, औलाद नहीं आधा, और यहाँ 1 से ज़ायद हैं 2/3, मखरज क्या बना 1/2, दूसरा ग्रुप 6, इसको 3, इसको 3 दूना 6, 2 दूना 4,
کتنے ہو گئے 7. اب دیکھو اب یہ کیا ہو جائے گا, یہ ختم, اول, اول کا لفظ اب استعمال ضرب کے لیے یہ اول والا 7 استعمال ہوگا, گویا اصل مسئلے کی جگہ پر 7. دیکھو کسر ہو رہی ہے کیا, کہیں کسر ہو رہی ہے, کہیں نہیں ہو رہی کسر, تو کچھ نہیں کرنا. یعنی گویا کہ ہر ایک کو, یہ زوج کو تو ہے ہی, یہاں بھی ہر ایک کو کیا ہو جائے گا, ہر ایک کو 2 مل جائے گا, ہر ایک کو 2 مل گیا, ہر ایک کو 2. یعنی 2 سے 4 کو تقسیم کر دو گے 2 ہر ایک کو مل گیا, تو یہاں کوئی ضرورت ہی نہیں. اس میں تصحیح ہے ہی, ہر ایک کو مل رہا, کسر نہیں ہو رہی ہے, کسر نہیں ہو رہی ہے تو ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن انہوں نے اس کو ایک اصول بنا دیا. بہرحال اس کو جو پڑھیں گے عبارت تب دیکھا جائے گا. چلو دوسرا لکھو. ہاں زوج 5 بنات اور چلو اتنی کر لو. زوج کا حصہ آدھا, اس کو 2/3, مخرج کیا بنے گا 6, اب یہ گزر چکا ہے اس لیے چلو تیز, اس کو 4, کتنے ہو گئے 7. یہ دیکھ لینا کہ کم زیادہ ہو رہا ہے تو پھر اول ہے تو پھر یہ ختم, یہ ختم مخرج. اب مخرج کی جگہ یہ 7 ہے. اب کیا کرو گے, سامنے موجود ہے, ایک جگہ کسر ہو رہی ہے, ایک ہی فریق پر کسر ہو رہی ہے, اور عدد رؤوس اور اس میں توافق نہیں ہے, سہام میں اور عدد رؤوس میں توافق نہیں ہے. تو کیا کرو, پورے عدد رؤوس سے اصل مسئلے میں یا اول میں, اصل مسئلہ ہو تو بھی اول ہو تو بھی, پورے عدد رؤوس سے, اس پورے عدد رؤوس سے کیا کرو گے 7 میں, 7 پنجے 35, اسی سے ہر ایک کے حصوں کو, اصل مسئلے سے ملے ہوئے حصے, 5 چوکے 20, 5 تیاں 15 ہے. یہاں کسر پہلے بھی نہیں تھی, ابھی نہیں رہے گی. ہاں 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 یہاں سے صحیح, ٹھیک ہے, ایک بار ہاں نہیں صحیح کہا اس نے, ہاں یہ بالکل صحیح ہے, 1/4. ہاں تو یہ نہیں, یہ پھر مسئلہ رد کا ہو جائے گا, وہ اس کو اخوات کر دو, اخوات, یہ اخوات ہی چاہیے تھا یہاں. ہاں ٹھیک بالکل صحیح, اس کو اخوات کر دو, اخوات کر دو اس کو, اخوات لے اب, نہیں صحیح ہے بالکل صحیح. لیکن نہیں, وہ 1/4 جب جائے گا تو پھر دوسرا ہو جائے گا, وہ پھر رد کا معاملہ ہوگا, ٹیڑھا ہے کوئی, پھر رد کا معاملہ وہ ٹیڑھا ہے. تو 1/2 اخوات ہیں, ٹھیک ہے صحیح ہے بالکل صحیح. تو اب دیکھو زوج میں پہلے بھی کسر نہیں تھی, ابھی نہیں ہے, اور اس کے بعد یہاں کسر ہو رہی ہے. کتنا حصہ ہے, 5 اخوات لیب ہیں, ان کا حصہ کتنا ہے 20 ہے. اب 20 تو ایک کا کتنا ملے گا, 5 سے اس کو تقسیم, 5 چوکا 20. ہاں 5, ہاں یہ 5 سے کرو, ہاں 5 سے تو وقت سے نہیں آئے ہو نا, تم وقت سے نہیں آئے. 5 سے 20 کو تقسیم, عدد رؤوس سے تقسیم. تو اور کوئی مثال لے آؤ, اور کوئی مثال لے آؤ. زوجات لاؤ گے, 3 زوجات, ہاں, اور 4 نہیں 6 اخوات لے اب, اور بس, اور کس کو کرو گے, 3 اخوات لے اخوات لے ابھی آگے پیچھے کر لیں گے. اب حصہ دیکھو کیا ملے گا, اولاد نہیں ہے, 1/4, اس کو کتنا دو گے 2/3, اس کو کیا دو گے, محجوب کرنے والا نہیں ہے, 1 محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے, 1/3. اب دیکھو مخرج اس کا 12, اس کو کیا مل گیا, 4 سے تقسیم کرو 3, اس کو کرو 3 سے کیا 4, 4 2 8, اس کو کرو 3 چوکا ہے 4. تو اس کو جو ہے اس کو 4 کر دو یا 2 کر دو, چلو جانے دو, اس کو 2 کر دو, اس کو 2 کر دو. مثال کے لیے
ابھی اس کو 2 کر دو, 2 کر دیا. اب دیکھو کسر کہاں کہاں ہو رہی ہے. ہاں یہ بھی دیکھ لو, 8 3 11 نہیں, 8 3 11 اور 4 15, یہ اول ہے تو گویا وہ ختم, یہ اول والی گنتی. اب دیکھو کسر کہاں کہاں ہو رہی ہے. زوجہ میں کسر ہو رہی ہے, 3 زوجہ 3 حصہ, ہر ایک کو 1 1. اچھا اس کے بعد دیکھو 6 اخوات 8 حصہ, کسر ہو رہی ہے, پورا نہیں ملے گا. اور ادھر بھی دیکھو برابر ہے یعنی پورا پورا مل جائے گا, 2 2, کسر نہیں ہو رہی ہے. ایک جگہ ایک کی مثال بھی چل رہی ہے نا. تو اب یہ کسر ہو رہی ہے تو کیا کرو, دونوں میں توافق ہے. تو پہلا عمل یہ ہے, جہاں کسر ہو رہی ہے توافق ہے عدد رؤوس کا وفق. تو 2 سے یہ بھی تقسیم, 2 سے یہ بھی, اس کو 2 سے تقسیم کر دو, کتنا آیا 3. اب کیا کرو گے, ایک ہی جگہ کسر ہو رہی ہے بس, اور جگہ نہیں ہے, تو اس کے وفق سے اول میں ضرب. اب اصل مسئلے کی جگہ یہ ہے, ہاں 45, اسی 3 سے ہر ایک کے جہاں کسر ہے وہاں بھی, جہاں نہیں وہاں بھی. ایسا نہیں ہے کہ جہاں کسر وہیں کرنا. 3 8 24, 3 3 9. اب 3 زوجات کا 9, تو ایک زوجہ کا کیا کرو گے, 3 سے تقسیم, بہت مشکل نہیں ہے. 3 3 9, ہر زوجہ کو 3. یہاں 6 ہیں, 6 سے 24 کو تقسیم, 6 6 کا 24, تو ہر اخت کو 4. یہاں پر کتنی ہے, 2 ہیں, 2 سے تقسیم کرو, 2 6 کا 12, تو ہر اخت لے کو 6. تو ہر ایک کو پورا پورا حصہ ہوا, کم سے کم گنتی میں ہر ایک کا پورا حصہ ملنا. یہ اگر ایک ہی جگہ کسر ہے تب ہو گیا. چلو توافق ہے تو وفق لے لو پہلے نمبر پر, اس کے بعد اصل مسئلے میں ضرب کرو. اور توافق نہیں تو پورا عدد رہے گا, وہاں توافق لینا ہی نہیں, پورا عدد رہے گا, اصل مسئلے میں ضرب. اس کے بعد چلو اب چوتھا چلو لکھو, اگر کئی فریق پر کسر ہو رہی ہے تو یہ سب لینے کے بعد, کیا لینے کے بعد, اگر سہام اور رؤوس میں توافق ہے, سہام اور رؤوس میں توافق ہے تو وقف لینے کے بعد, وہ چل رہا نا ترتیب سے, سب سے پہلے والے میں کسر ہے, توافق ہے, تو رؤوس کا وقف. تو اگر کئی فریق پر کسر ہو رہی ہے تو 2 فریق کو لیا جائے گا. کئی جگہ کسر ہے تو 2 فریق لیں گے, جہاں کسر ہے وہی, جہاں کسر ہے وہی, جہاں کسر نہیں چھوڑ دیں گے, جہاں کسر نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں گے. کسر کی ضرورت ہی, وہاں تصحیح کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں جہاں کسر ہے 2 فریق کو لیں گے. اگر اب اس کا دیکھو, اگر تماثل ہے تو ایک عدد, اور تداخل ہے تو بڑا عدد لیں گے, اور توافق ہے تو پہلے عدد کو دوسرے کے وفق میں ضرب کر دیں گے. اور تباین ہے تو دونوں کو آپس میں ضرب, آپس میں ضرب ہو گیا یہ. اور جو آئے, اور لکھ لو ابھی, اور جو آئے اس کو
अगले अदद में यही चारों निस्बतें देखेंगे, यही चारों निस्बतें देखेंगे। इसको लिखना या उसमें देख लेना। अब देखो क्या है, पहला काम क्या होना है, अगर कसर है, तवाफुक है, तो अदद रूस का वफ़ हो गया। एक ही फरीब का कसर है तो कोई मसला नहीं, हो गया। और कई जगह कसर है, कई फरीब का कसर है, तो क्या करोगे, दो लोगे, दो फरीक को। अगर तमासुल है तो एक अदद, और अगर तदाखुल है तो बड़ा अदद, और अगर तवाफुक है तो पहले अदद को दूसरे के वफ़्क में ज़रब। तवाफुक है, जिस बड़े अदद से दोनों तकसीम हो रहे हैं, तो दूसरे अदद को तकसीम करो बस। तो उसको तकसीम करके ऊपर लिखोगे कि कै बार गया, तो पहले अदद को उसमें ज़रब कर दोगे। और अगर तबायुन है तो दोनों अदद का आपस में ज़रब। इतनी बात हो गई। चारों में से एक ही रहेगा, जो आए। तमासुल है तो एक ही अदद रहेगा, तदाखुल है तो बड़ा रहेगा, तवाफुक है तो हासिल ज़रब रहेगा, तबायुन है तो हासिल ज़रब रहेगा। तो यही जो आएगा अगले अदद में, यही चारों निस्बतें देखेंगे, यही चारों निस्बतें अगले अदद में देखेंगे। तो अब देख लो, रुक जाओ। किताब भी है सामने, किताब भी सामने है, मालूम है। कौन बोल रहा जी, घंटी पिट जाएगा अभी बस। कौन बोल रहा, कब आया है, बोला घंटी बज गई। और कब आया था, घंटी बज के आया था, घंटी आया नहीं, उसके बाद और घंटी बजी बोल रहा है। हम बरे हैं। अब देख रहा कहाँ पर है, क्या चल रहा है, देख रहा है। इसका मतलब कुछ नहीं जान रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है। देखो नहीं क्या, सित्ता बनात लिखो, जल्दी लिख लिया करो। हाँ, सलासा जद्दात सलासा आमाम। अब देखो बनात का हिस्सा 2/3 पहला नंबर पर, जद्दात छठा, मजूब करने वाला कोई नहीं है, ये असबा। मखरज दोनों एक ही ग्रुप के हैं, 6, इसको 4, इसको 1, 4 1 5, बाकी बचा 1। हो गया। ये कोई भी आए तो पहले नंबर पर आप देखेंगे कि मखरज से हिस्सा देने के बाद, मखरज से हिस्सा देने के बाद कहाँ कसर है और तवाफुक है तो अदद रूस का वक़्फ़। कसर है, तवाफुक है, मुख्तसर कसर है, तवाफुक है, अदद रूस का वफ़्फ़। देखो यहाँ पर हर जगह कसर है, लेकिन यहाँ 6 में और 4 में तवाफुक है। दो से ये भी तकसीम, 2 से ये भी तकसीम। तो इसका क्या करोगे, वक़्फ़ लोगे। कितना आया, 3। 2 से तकसीम, जिससे दोनों तकसीम हो रहे हैं तो अदद रूस को तकसीम कर दोगे। ये हो गया। यहाँ भी कसर है, यहाँ भी कसर है। अब देखो हमने कहा 2 लेना है, तो ये 2 लिया तुमने, यहाँ से नज़र आ रहा है, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ तक नज़र आ रहा है, कोई मसला नहीं। सब तमासुल है, सब में, तीनों में तमासुल है तो एक अदद ले लो। तो अगर 2 लोगे तो 3 और 3 दोनों तमासुल है तो एक अदद लेना। एक लेने का मतलब यहाँ 3 ले लिया, 3 और अगला अदद ज़रूरी नहीं कि यही 3 ही रहे। जैसे यहाँ पर मिसाल इत्तेफाक से है, दूसरा 6 भी हो सकता है। यहाँ अगर 6 रहता तो ये होता है कि जो आया 3, तो अगले अदद 6 में क्या है, दोनों में क्या है, तदाखुल है तो बड़ा अदद, तदाखुल है तो बड़ा अदद, तदाखुल है तो क्या करेंगे बड़ा अदद। यानी बड़ा अदद ये 6 ले लिया। अब इधर अब कोई नहीं है, अब 6 से क्या करोगे, असल मसले में या औल वाला तो औल में, असल मसले में ज़रब 6 36, और इसी से असल मसले से मिले हुए हिस्सों में ज़रब, इसी से असल मसले से मिले हुए हिस्सों में ज़रब। 6 चौका 24, 6 एकन 6 और 6 एकन 6। अब देखो 24 कितनी बनात का है, कितनी बनात का, 6 बनात का। वो तो हिसाब करने के लिए 3 लिया गया, वो तादाद घटी नहीं है, वो 6 हैं। तो 6 से इसको तकसीम करो, 6 चौक 24, तो हर बिंद को 4, पूरा हो गया। 3 से इसको तकसीम करो, 3 दूना 6,
ہر جدہ کو 2، اس کو تقسیم کرو 6 ہے، 6 سے کرو 1، تو ہر ام کو 1، تو یہ تصحیح ہو گئی۔ 36 تصحیح کم سے کم چھوٹی چھوٹی گنتی ہے، جس سے مولانا ادھر ہی چھوٹی چھوٹی گنتی ہے جس سے ہر ایک کو پورا پورا ملے گا۔ ہو گیا یہ؟ تو اب یہ اس کو یاد رکھو، اور جو کتاب میں مثالیں ہیں، کتاب میں جو مثالیں ہیں ان مثالوں کو، اور بقیہ نہیں پڑھنا، جو مثالیں ہیں ان مثالوں کو اس کے مطابق حل کرنا۔ جو مثالیں ہیں، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ایک مثال اور بول دو جلدی، اس کتاب میں کوئی ہے؟ جلدی بولو، کوئی بولو۔ چلو دیکھو، 4 زوجات، 12 اعمام اور 3 جدات، چلو جانے دو۔ زوجات کا حصہ کیا دو گے؟ 1/4، اور یہ اسبا، اور اس کا حصہ 1/6۔ مخرج کیا بن گیا؟ جلدی بولو، 12 بولو جلدی سے۔ اس کو 3، اس کو 2، اس کو کتنا؟ 3 2 5 نکل گیا 7۔ اب دیکھو، مخرج سے حصہ دینے کے بعد کسر کہاں کہاں ہو رہی ہے؟ اگر توافق ہے تو عدد روز کا وقف لے لو، توافق نہیں ہے تو وہ عدد ویسے رہ جائے گا۔ 4 اور 3 میں توافق نہیں ہے، 4 کا عدد۔ 12 اور 7 میں توافق نہیں ہے، 12 کا عدد۔ اور 3 اور 2 میں توافق نہیں ہے، 3 کا عدد۔ سب ایسے رہ گئے، توافق ہے ہی نہیں، تو توافق عدد روز کا نہیں لیا جائے گا۔ اب 2 عدد کو لو، 4 اور 12 میں کیا ہے؟ 4 اور 12 عدد روز 2 کو لو۔ اگر تماثل ہے 1 عدد، تداخل ہے بڑا عدد، اور تباین ہے تو آپس میں ضرب، تباین پہلے لے دو، تباین ہے تو آپس میں ضرب، اور اگر توافق ہے تو پہلے کو دوسرے کے وقت میں ضرب۔ یہ 4 چیزیں یاد کرنی پڑیں گی، یہ یاد کرنی پڑیں گی۔ تو یہاں دیکھو، تداخل ہے تو کیا کرو گے؟ بڑا عدد، یہ بڑا عدد لے لیا، بڑا عدد۔ 12 اور اگلا عدد دیکھو کیا ہے؟ ہاں کیا ہے اس میں کیا ہے؟ وہ چاروں نسبتوں میں سے تماثل تو ہے نہیں، تداخل چھوٹے عدد سے بڑا عدد پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے، تو کیا کرو گے؟ یہاں کیا کرو گے؟ 12 اور 3 میں کیا ہے؟ تداخل ہے تو کیا کرو گے؟ بڑا عدد، بڑا عدد۔ اب ادھر آگے کچھ نہیں ہے، آگے ہوتا تو مان لو 8 ہوتا ہے یہاں بالفرض، تو کیا کرتے؟ 12 اور 8 میں دیکھو کیا تعلق ہے؟ توافق ہے، 4 سے دونوں تقسیم ہیں، تو دوسرے عدد کو تقسیم کر دو 4 سے، 4 سے تقسیم کرو، کتنا آیا اس کا؟ 4 سے 8 کو تقسیم، تو جو آئے وہ نہیں بولو گے 2، تو پہلے عدد کو دوسرے کے وقت میں ضرب کرنا ہے، پہلے عدد کو دوسرے کے وقت میں، یہ لکھا نہیں یہاں پہ، پہلے عدد کو دوسرے، اگر توافق ہے تب دوسرے عدد کا وفق، پہلے عدد کو 12 کو 8 کے وفق 2 میں ضرب، 12 کو 2 میں ضرب کرو، کتنا ہوا؟ 24۔ اب اس 24 کو اصل مسئلے میں ضرب اور بقیہ عمل، 24 سے اصل مسئلے میں ضرب اور بقیہ عمل، جو بھی ہو جتنا ہے اسے نہیں مطلب ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کو پہلے یاد کرو قاعدے سے، اور یہ بھی سامنے ہے موجود، اور کتاب میں جتنی ہیں مشقیں اس میں دی ہوئی ہیں، مثالیں، ان مثالوں کے اس کی روشنی میں حل کرنا، اس کی روشنی میں حل کرنا۔ پہلا عمل کیا ہوگا؟ مخرج سے حصہ دیا جائے گا، اگر توافق ہے سہام اور روس میں، اور کسر ہے توافق ہے تو عدد روس کا وفق، یہ عمل ہو گیا۔ ایک ہی جگہ ہے کسر تو کوئی مسئلہ نہیں، اسی سے اصل مسئلے کو ضرب کر دو، اور اول بھی اصل مسئلے کی جگہ ہے، اور اگر کئی جگہ کسر ہے تو یہ عمل ہوگا، تماثل ہے تو 1 عدد لے لو، تداخل ہے تو بڑا لے لو، اور تباین ہے تو آپس میں ضرب، توافق ہے تو پہلے کو دوسرے کے وقت میں ضرب، جو آیا اگلے عدد میں یہی نسبتیں پھر دیکھی جائیں گی، پھر اخیر میں اصل مسئلے میں ضرب اور بقیہ عمل۔ یہ تصحیح کا یہ اتنا عمل ہے۔ اب یہ مشق کی ضرورت ہے، مشق، اور اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ 2 گھنٹی چھوٹی بھی تھی، اور لاپرواہی میں بات نہیں بنے گی، یہ جان لو۔ اور جب کوئی معاملہ کہتے ہیں نا، ابھی پک بولتے ہیں، اس کی عربی اردو پتہ نہیں کیا ہے، جب معاملہ پک پر ہو تو بولو گے نا تو اس وقت بہت غصہ آتا ہے، دیکھ رہا کہ آخری مرحلے پہ چل رہا، اس وقت بول رہا گھنٹی بج گئی،
اس کا مطلب ہے کہ لاپرواہ بیٹھا ہوا، یعنی پورے کا حاصل ہے یہ، اتنا پڑھانے کے بعد ایک تو دیر میں آئے ہو، گھنٹی بھی چھوٹی ہے، اور سب محنت کر کے جانے کے بعد آخر میں خالی اس کا رزلٹ نکالنا ہے، تو بس وہ بول گیا۔ چلو بند کرو، نہیں پڑھائی کرو، ایسے تماشا نہیں۔